الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضينا لكم الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه مسلم في صحيحه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من احب رواه ابو داود وكذا البخاري في صحيحه او كما قال عليه الصلاة والسلام واجب الاحترام حضرات علماء کرام طلباء اعزام اور میرے عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت جو سورہ بقرہ پہلا پارہ دوسری سورت آیت نمبر 104 ہے، اور دو احادیث جسے امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث نمبر 14 اور 15 پر ذکر کی، اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں حدیث نمبر 14 پر فوالذی نفسی بیدی اس کا اضافہ کیا۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، پہلا پارہ سورہ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 104، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم لفظ راعنا مت کہو۔ اب یہ راعنا کیا ہے؟ ابن جریر طبری نے اپنی معناس تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں حضرت ضحاک کا قول ذکر کیا کہ کان الرجل من المشرکین یقول ارعنی سمعک، کہ مشرکین میں سے بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے ارعنی، یعنی اس کے معنی اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے بکری چرانے والے۔ یہ جملہ گالی تھی، جیسے خود معالم التنزیل میں علامہ بغوی علی الرحمہ نے، علامہ قرطبی نے اپنی معناس تفسیر میں، ابن جریر نے اپنی معناس تفسیر طبری میں ثم اختلف اہل التاویل فی السبب الذی من اجلہ نہى اللہ المؤمنین ان یقولوا راعنا فقال بعضهم هي كلمة كانت اليهود تقولها على وجه الاستهزاء والمسبہ۔ اہل تعویل میں مفسرین میں اختلاف کہ راعنا
یہ جو جملہ مشرکین یہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہی کلمۃ کانت الیہود یقولها علی وجہ الاستہزاء والمسبہ، کہ یہود جس کی ابتدا سے یہ کوشش رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور اسلام کا استہزاء، ان کا تمغہ امتیاز، یہ کوئی جملہ ایسا خالی نہیں جانے دیتے تھے کہ جس میں استہزاء اور مذاق نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء، تمسخراً، مذاقاً راعینا کہا کرتے تھے۔ اب ہوا ایسے یہ جملہ مسلمان بھی کہنے لگے، کیونکہ اس کا جملہ، اس جملے کا دوسرا معنی تھا راعینا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو، ہمارا خیال کیجیے، ذو معنی تھا۔ لیکن یہود اور مشرکین اس کو گالی تصور کرتے تھے، اس وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راعینا بطور استہزاء اور گالی کے استعمال کرتے تھے۔ اب جیسے ہی انہوں نے اس طرح سازش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑایا، فنہى اللہ تبارک و تعالی ذکرہ المؤمنین ان یقولوا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو حکم دیا کہ تم راعنا مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا، ہماری طرف آپ نگاہ کیجئے، توجہ دیجئے، ہمیں دیکھیے اور ہماری بات سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت شریفہ نازل فرمائی اور اس کا سد باب کیا کہ محبوب آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بھی کوئی تضحیک کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استہزاء اور مذاق اڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کیا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے بخاری شریف حدیث نمبر 14 اور 15 پر اور 13 پر بھی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 13 پر کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، من والدہ، اپنے والد سے۔ اس میں خود بخود ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ والدہ آ گئی کہ اپنے والدین سے زیادہ، وہ ولدہ، اور اپنے اہل وہ عیال بیوی بچوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ امام بخاری نے بخاری شریف حدیث نمبر 6632 پر ایک روایت ذکر کی، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بید عمر۔ حضرت عمر راوی ہے، فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس اقدس میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اس طرح تھاما ہوا تھا، اس طرح پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے کم۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا
والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر تم اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی جان اپنے جسم سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں. ابتدائی دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہہ دیا، اللہ کے نبی نے جیسے کہا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ واللہ خدا کی قسم میں اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے والدین، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان اپنی جان سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، والدین سے زیادہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. اور یہی محبت تاریخ میں ایسے دیوانوں نے کی کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تاریخ ہند اٹھا کر دیکھیے کہ جب یہ ملک اکھنڈ تھا، اکھنڈ بھارت، 1923 کی بات عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیں، بہت دلچسپ تاریخی واقعہ ہے. 1923 میں جب آریہ سماج کے پنڈت تھے دیانند سوامی، اس کا ایک چیلا تھا راج پال. یہ مصنف تھا، رائٹر، کتابیں لکھنے والا. ابھی تو دور نہ کتابوں کے لکھنے کا ہے نہ پڑھنے کا ہے، بس ہر انسان کے ہاتھ میں یہود موبائل کا تھمایا ہوا ہے. ہر بندہ صبح سے شام تک موبائل میں ایسا دت ہے، اسے نہ قرآن معلوم، نہ حدیث رسول معلوم، نہ کتابوں کی تعلیم اور تعلم معلوم، نہ کتابوں سے دلچسپی، بس صبح سے شام تک موبائل 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 میں غرق ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو، عامی ہو عالم ہو، مرد ہو عورت ہو، غریب ہو امیر ہو، سب موبائلوں میں پڑے ہوئے. راج پال جو دیانند سوامی جو پنڈت تھا، اس کا چیلا تھا، شاگرد تھا، اس نے ایک کتاب لکھی شاتم رسول. اس کتاب کا نام تھا نعوذ باللہ رنگیلا رسول. میرا آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما پر ایسے الفاظ اس میں لکھے ہوئے تھے، نقل کفر، کفر نباشر. ورنہ آپ کو بتاتا کیسے کیسے نازیبا الفاظ اس نے اس کتاب میں لکھے. امہات المؤمنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے نازیبا کلمات اس نے استعمال کیے کہ مسلمانوں میں غیظ اور غصے کی لہر دوڑ پڑی. جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، بڑے بڑے احتجاجی جلوس ہوئے، ریالیاں نکلی. وہ دور اس ملک پر جو تسلط تھا انگریزوں کا تھا، انگریزوں کی حکومت تھی. انہوں نے راج پال کو گرفتار کر دیا اور چھوٹا سا دفعہ لگا کر 1000 کا جرمانہ اور 3 یا 6 ماہ کی اسے قید ہوئی. بعد میں اسے رہا کر دیا گیا. اب مسلمان آپے سے باہر ہو گئے. مسلمانوں کے لیے اپنی جان چلی جائے، گھر بار لوٹ لیا جائے، خاندان تباہ کر دیا جائے، ماں باپ کی عزت پر آنچ آ جائے، مسلمان برداشت تو کر سکتا ہے، لیکن نبی کے اوپر آنچ آ جائے، امہات المومنین کے بارے میں کوئی کہہ دے، مسلمان
روز ازل سے آج تک نہ برداشت کیا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک برداشت کرے گا. کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پوری کائنات کو عزت بخشی، اگر ان کی عزت خطرے میں ہو جائے، خطرے میں پڑ جائے، تو پھر ہمارا جی کر کیا فائدہ، ہمارا زندگی گزار کر کیا فائدہ. کسی کہنے والے نے کہا نا، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلے رسم و سیاست کا فسوں، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ ہم نے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی کہ اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی آل و اولاد سے، اپنے والدین سے زیادہ محبت میرا آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے اور کرتے رہیں گے. یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے. جیسے ہی مسلمانوں میں غیظ اور غضب کی لہر دوڑ گئی، بڑے بڑے جلسے ہونے لگے، تو اس دور میں عزیز طلبہ، انگریز جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں سر فہرست ہے، اور انہی کی اولاد آج ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کر رہی ہے، فرقہ وارانہ فسادات کر رہی ہے. اب جیسے ہی انگریز نے دیکھا مسلمانوں میں غیظ ہے، غصہ ہے، تو انہوں نے دفعہ 144 لگا دی. یعنی چند لوگ کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے، بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، جلسے جلوس ہو نہیں سکتے. تو اس وقت دلی کے دروازے کے پاس ایک بڑا اجلاس شاہ جی عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے، اس جلسے میں مسلمانوں کا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر آیا. داتا گنج ان کے درگاہ کے سامنے، دلی دروازے کے سامنے مسلمانوں کا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس اجلاس میں شریک ہوئے. حالانکہ دفعہ 144 لاگو تھی. اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے خطبہ دیا اور بیان کے دوران کہا، آج ہمارا جو اجلاس ہوا ہے اور میں آپ بھی جو جمع ہوئے ہیں، وہ میرا آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے. ہم سب کس لیے جمع ہوئے بولو؟ ہاں، میرا آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے ہم جمع ہوئے. اب جب آقا کی عزت ہی خطرے میں ہے، عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا پھر ہمارا جی کر کیا فائدہ. اور پھر کہا کہ افسوس کی بات کہ ہم اگر کسی کام کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں، لیکن آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین اما عائشہ اور خدیجہ کی عزت خطرے میں ہے. اور پھر کہا یہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی اور احمد سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس جلسے میں مفتی کفایت اللہ مولانا احمد سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ان کے دہلیز پر، ان کے دروازے پر اما عائشہ خدیجہ کھڑی ہوئی چیخ رہی ہے
او امت محمدیہ، کیا میں اور ختیجہ تمہاری مائیں نہیں ہیں؟ آج یہ کفار، یہ مشرکین ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگیلا رسول کہہ رہے، اور تم سوئے پہ ہے، تم خواب غفلت میں ہے۔ اور پھر شاہ جی نے، عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، او امت محمدیہ، دیکھو کئی اماں ختیجہ اور عائشہ مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید کے دہلیز پر کھڑی تو نہیں ہے؟ سب نے اپنی نظریں اس طرف کی، پورے مجمع میں آہو بھوکا ہو گیا، سب رونے لگے، چیخنے لگے۔ کہا گنبد خضرا میں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے، بلک رہے، رو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آج مجھ پر اور میری ازواج پر ان مشرکین نے، راجپال نے الزام لگایا، نازیبہ کلمات اس نے لکھے، کیا کوئی اس مجمع میں مرد مجاہد نہیں ہے؟ تو اس وقت قربان جائے تالمن کا بیٹا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اور اس کے بھائی اس مجلس میں وعظ و نصیحت سن رہے تھے۔ جیسے ہی علم الدین جو بعد میں غازی علم الدین شہید بنا، اس نے جب یہ جملے سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس نے جو الفاظ کہے تھے، کتاب لکھی تھی، ایسا دل پر چوٹ لگا کہ اس وقت وہاں سے مجلس سے اٹھے اور اٹھ کر گھر آئے، والدہ سے کچھ پیسے مانگی۔ والدہ نے کہا بیٹا آج تک تو نے مجھ سے پیسہ نہیں مانگا، آج کیا بات ہے؟ امی جان واقعہ اس طرح ہوا، اس نے پورا واقعہ اپنے ماں کے سامنے ذکر کیا۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی تو تیری شادی تھی، لیکن اب جب تو نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج پر آنچ آ رہی ہے اور اس کے قلا کما کے لیے مجھے پیسے چاہیے تاکہ میں چھرا خریدوں، ماں نے اسے پیسے دے دیے کہ امی جان شادی تو اب دنیا میں نہیں ہوں گی، شادی انشاءاللہ جنت میں ہوگی، ماں بس تو میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ وہ ماں کیسی تھی جو آل و اولاد کو سوار کر اللہ اس کے رسول کے لیے تج کر دیا کرتی تھی، قربان کر دیا کرتی تھی۔ آج تو ماں ایسی ہے، بیٹا اگر جیل میں جاتا ہے چوری کر کر، ڈکیتی کر کر، مار دھاڑ کر کر، شراب پی کر، حرام کام کر کر، آج اولادیں جیل میں جا رہی ہے، اور وہ اولادیں کیسی تھی؟ قربان جائے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ پر 1923 میں جب اس نے رنگیلا رسول کتاب لکھی تو یہ مرد مجاہد، اس نے اپنے ماں سے پیسے مانگے، اور یہ کیا کیا کرتا تھا؟ درخان کا کام کیا کرتا تھا، بڑا ہی 5ویں فیل تھا، اسکول کبھی نہیں گیا تھا، لیکن دل میں ایک امنگ، ایک تڑپ، ایک فکر تھی کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، جس نے ازواج مطہرات کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، اس کو جب تک فی السقر نہ کروں، جہنم رسید نہ کروں، میں چین سے نہیں جوں گا۔ انارکلی ایک گلی تھی کراچی کی، لاہور کی، وہاں جا کر اس نے ایک چھرا خریدا، گھر آ کر اسے تیز کیا اور ماں سے کہا ماں میرے لیے دعا کرنا۔ ماں وہ انمول تحفہ ہے جو قسمت سے ایک ہی بار ملتی ہے۔ ماں بار بار ملتی ہے کیا؟ جن کی مائیں سلامت ہے، زندہ ہے، دعا لے لو، قدر کر لو، ان کے پاس جا کر ان کا سر دبا لو، ان کے پیر میں بیٹھ کر ان کے پیر کو دبا لو، پھر وہ دور نہیں آنے والا۔
قاضی احسان شاہ شجابادی یہ ختم نبوت کے اکھنڈ بھارت کے امیر تھے. ان کی ماں زندہ تھی. یہ جس وقت غازی علم الدین شہید جیل گئے، میں آپ کو بتاؤں گا، سب سے پہلے لاہور میں جب غازی علم الدین شہید کو رکھا گیا، ملاقات کے لیے حضرت قاضی احسان شاہ شجابادی سب سے پہلے ملاقات کے لیے گئے. اب جیسے ہی غازی علم الدین نے چھرا خریدا، کیا خریدا؟ چھرا خریدا، اور خرید کر جیسے ہی وہ 6 اپریل 1929 انارکلی جہاں اس کی دکان تھی، پبلشر جو ہوتا نا، کتاب گھر، رائٹر تھا، مصنف تھا، اس دکان پر پہنچا. اس سے پہلے کئی مرتبہ اس پر حملے ہوئے اور وہ بچ بچا کر اس زمانے میں 1929 میں وہ ہمارے آج کے ہندوستان میں متھرا اور آگرہ آیا. 6 ماہ تک یہاں رہا اور پھر واپس وہ دوبارہ لاہور چلا گیا. اس نے سوچا لوگ بھول گئے ہوں گے، سب چیزیں ختم ہو گئی ہوں گی، لیکن غازی علم الدین جس کے دل و دماغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایسا موجزن تھا، ایسے ٹھاٹا مار رہا تھا کہ اس نے پوری زندگی کبھی ماں سے پیسہ نہیں مانگا. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے اس نے اپنے ماں سے پیسے مانگے اور اس سے ایک چھرا خریدا، چاقو خریدی، اور خرید کر وہ اس کے دکان پہنچا. 6 اپریل سورج تمازت پر تھا، تپتی ہوئی دھوپ تھی. دوپہر کے موقع پر 2 حوالدار اس کے دکان کا پہرا دے رہے تھے. عجیب اتفاق کہ جو انتقواد ہوتا ہے اور جو اسلام اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتا ہے اور ملک کی شانترتا کو بھنگ کرتا ہے، ایسے لوگوں ہی کی حفاظت کی جاتی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو تحفظ دیا جائے، اور اس بدبخت کو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کتاب لکھی ہے اس کو گرفتار کر کر اسے پھانسی دی جائے، بجائے اس کے کہ اس کی حفاظت کے لیے 2 حوالدار اس کے دکان پر موجود. غازی علم الدین دکان پر پہنچا، اسے علم نہیں تھا یہ راجپال ہے. جا کر اس سے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے فخریہ کہا مجھے لوگ راجپال کہتے. کہا آپ ہی نے رنگیلا رسول کتاب لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شاتم رسول ہے وہ آپ ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ہی لکھی. پھر کیا تھا، غازی علم الدین اس کے سینے پر چڑھ گیا اور پے در پے اس نے 4-5 وار اس کے سینے میں کیے. سینے میں جیسے خنجر کھوپا داخل کیا اور اسے جہنم رسید کیا. اس وقت تک وہ وہاں سے نہیں اٹھا. پھر اس نے دیکھا کہ یہ زندہ تو نہیں ہے، پھر 2-3 وار اور کیا. جب اس کی سانسوں کی نالی کٹ گئی، وہ جہنم رسید ہو گیا. شور اٹھا، راجپال کو قتل کر دیا گیا، راجپال کو مار دیا گیا. حوالدار دوڑتے ہوئے آئے. اس نے کہا میں بھاگوں گا نہیں، میں یہی رہوں گا. یقیناً میں نے راجپال کو جہنم رسید کیا. اور سامنے ہی نلکا تھا، وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اپنی چھری کو دھویا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا اور اپنے آپ کو حوالداروں کے حوالے کیا. یہ قتل میں نے کیا.
اسی وقت اس کو لاہور کی جیل میں منتقل کیا گیا. ابھی لاہور کی جیل میں جیسے منتقل کیا گیا تو سب سے پہلے ملاقات کرنے والے قاضی احسان شاہ شجابادی رحمت اللہ علیہ، جو تحریک ختم نبوت کے امیر رہے. 1953 میں جب حضرت کو قید کیا گیا تھا، وہ بھی واقعہ میں آپ کے سامنے میانہ والی جیل میں ان کو منتقل کیا گیا، آپ کے سامنے ذکر کروں گا. لیکن یہ بھی بتا دوں قاضی احسان شجابادی کون تھے. یہ وہ مرد مجاہد تھا کہ ان کی ماں بوڑھی تھی، ماں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. حج بیت اللہ کے لیے جب ماں کو حرم پاک لے گئے، طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے ماں تھک گئی. طواف کے دوران ماں کو مطاف میں لٹایا اور لٹا کر دونوں پیر اس طرح کیے اور پیر کو اس طرح چومنے لگے. چومتے چومتے کہا، آقا آپ نے جو احادیث میں کہا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یقیناً ہے. کیا کہا؟ یقیناً ہے. لیکن اے پروردگار، اے خدا، اے اللہ، مجھے وہ جنت نظر نہیں آ رہی، مجھے وہ جنت دکھا دے، میں وہ جنت دیکھنا چاہتا ہوں. ماں اٹھی، اس طرح گال پر تھپ تھپایا، مارا اور کہا شجاع یہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ دنیا میں دیکھنے والی چیز تھوڑی ہے. کہا ماں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے محمد عربی کا واسطہ تو ہاتھ اٹھا دے، اگر تو ہاتھ اٹھا دیں گی تو میری نیا پار ہو جائے گی، میں وہ جنت دیکھ لوں گا. اب ماں بھی موج میں تھی، ماں نے اس طرح دونوں ہاتھ اٹھائے. قاضی احسان شجابادی اپنی ماں کے قدموں کو، پیروں کو اپنے گود میں لیے ہوئے، ہاتھ میں لیے ہوئے چوم رہے تھے. ماں نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، پروردگار یہ میرا بیٹا گو کہ کیسا بھی ہو لیکن وہ دنیا میں جنت دیکھنا چاہ رہا ہے، آپ میرے قدموں کے نیچے اسے جنت دکھا دے. میری دعا اثر سے نہ ملول ہوئی، میری دعا اثر سے نہ ملول ہوئی، ادھر مانگے ادھر قبول ہوئی. تو اگر ماں کی بدعا سے بچ جاتا، تو اگر ماں کی بدعا سے بچ جاتا، یقیناً تیرا چراغ تیز ہوا سے بچ جاتا. ماں نے ادھر دعا کی. قاضی احسان فرماتے ہیں پورا حرم منور ہو گیا. میں نے کیا دیکھا؟ میرے ماں کے قدموں کے نیچے ڈائریکٹ جنت، اور وہ جنت ایسی منور کہ اس نے پورے مطاف کو، پورے حرم کو منور کر دیا. یہ وہ قاضی احسان شجابادی تھے کہ ماں سے بہت الفت محبت کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے انہیں دنیا میں بتا دیا کہ ماں کی خدمت کا صلہ کیا ہوتا ہے. اور آج جاؤ جی تمہیں کیا سمجھتا، تم کو عقل ہے کیا؟ یا اولاد ماں باپ کو کہہ رہی ہے، جن کو عقل مند بنایا، جنہیں دنیا میں لایا، جنہیں بڑا کیا، اب یہی آل و اولاد ماں باپ سے کہتی تمہیں سمجھتا کیا؟ عزیز طلبہ کتنے افسوس کی بات ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا قاضی احسان شجابادی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے لاہور کی جیل میں غازی علم الدین کی ملاقات کے لیے گئے. کہا غازی کوئی چیز چاہیے؟ مستجاب الدعوات تھے. تو غازی نے کہا جاؤ جاؤ، میرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. اور کہا قاضی صاحب میں آپ کو بتاؤں، جب سے میں جیل میں ہوں، کئی دن بیت گئے، جب سے میں جیل میں ہوں روزانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات کے لیے جیل میں آتے. کارنامہ ایسا تھا، ایک رات آئے، آنے کے بعد مجھے کھڑا کیا اور میری پیشانی چومی
اور کہا غازی مطمئن رہنا، متزلزل نہیں ہونا، مکر نہیں جانا، یہ کہنا یہ قتل میں نے کیا، اور کس کے لیے؟ میری عزت اور میرے ناموس کے لیے مر مٹنا۔ اب ایسی استقامت ملی، اب پورے لاہور میں تہلکہ مچ گیا، غازی علم الدین کو رہا کیا جائے۔ انگریز نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو، مسلمان جیل کو توڑ کر غازی علم الدین کو رہا کر دے، انہوں نے لاہور سے میانہ والی جیل میں منتقل کر دیا غازی علم الدین کو۔ یہ جیل بہت ہی خطرناک جیل، پڑوس ملک میں آج ہے وہ جیل، پہلے اکھنڈ بھارت تھا۔ اب جیسے ہی میانہ والی جیل میں ان کو منتقل کر دیا گیا تو بڑے بڑے قطب، ابدال، غوث، اللہ والے ان کی ملاقات کے لیے میانہ والی جیل میں جانے لگے۔ مولانا ظفر احمد خان صاحب، مولانا دیدار شاہ رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال، محمد علی جناح، عطا اللہ شاہ بخاری، کبار علماء، محدثین، اللہ والے، ایک عام آدمی تالے من بڑائی کا کام کرنے والا اس کی ملاقات کے لیے، بڑے بڑوں نے وہ کام نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کام لیتا ہے تو پھر چھوٹوں سے بھی اللہ کام لیتا ہے۔ اللہ کو صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے، عہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات ایک چھوٹا سا بندہ ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے اتنا بڑا کام لے لیتا ہے، پوری دنیا میں اس کو مشہور کر دیتا ہے۔ ٹھیک سے اس کو اپنا نام لکھتے نہیں آتا، لیکن اس نے وہ کام کیا کہ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے قطب، ابدال اس کے در پر آ کر اس کا دیدار کرنے لگے۔ بالآخر جیسے ہی اسے 10 اپریل 1929 کو گرفتار کیا گیا اور کئی ماہ تک مقدمہ چلا، بڑے بڑے لائر، بڑے بڑے اوکلا ممبئی سے بلائے گئے۔ محمد علی جناح اس وقت ممبئی میں تھے، ہمارے ملک ہندوستان میں تھے، انہوں نے مقدمہ لڑا، لیکن انگریز جو اسلام مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے تھے، انہوں نے غازی علم الدین کو باعزت بری نہیں کیا۔ بالآخر محمد علی جناح نے غازی علم الدین کے پاس آ کر کہا، غازی تجھے اللہ کا واسطہ تو اتنا کہہ دے کہ جس وقت میں نے راجپال کو جہنم رسید کیا اس وقت میں آپے سے باہر تھا، ہوش میں نہیں تھا۔ قربان جائے غازی علم الدین پر، اس نے کہا اقبال، محمد علی جناح، یقیناً میں پوری زندگی بے ہوش تھا، پوری زندگی نافرمانیوں میں، کبھی میں نے نماز نہیں پڑھی، کبھی میں نے دین پر عمل نہیں کیا، میں نے محمد عربی کا نام نہیں لیا، پوری زندگی بے ہوش تھا۔ یہ ایک وقت ہی تو آیا کہ میں ہوش میں آیا، جس وقت میں نے راجپال کو جہنم رسید کیا، قتل کیا، اسی وقت میں ہوش میں آیا۔ اور پھر اقبال نے جیسے کہا نا، غازی علم الدین نے کہا، شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قیمت ہے، قیمت میں ہے خون جس کا حرم سے بڑھ کر، قیمت میں ہے خون جس کا حرم سے بڑھ کر، کہ ان کا خون حرم پاک سے بڑھ کر ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اہل کلیسا سے، یہود و نصارہ سے، مشرکین سے ان کی دیت نہ مانگ، رہائی نہ مانگ۔ انہوں نے کہا جب میں نے قتل کیا تو میں یہ کیوں کہوں کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں پوری زندگی بے ہوش تھا، یہی وقت تھا کہ میں ہوش میں آیا۔ کیا زندگی تھی! بالآخر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، 22 مئی کی وہ تاریخ ساز رات تھی، تاریخ رات تھی کہ جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو سزائے موت سنائی گئی۔ اب جیسے ہی سزائے موت سنائی گئی
22 मई 1929 अय्याम गुजरते गए। मई के बाद कौन सा महीना आता है? जून, जुलाई, अगस्त, और ये महीना कौन सा है? सितंबर। अक्टूबर की 29वीं रात थी। फांसी के फंदे पर चढ़ने से 2 दिन पहले, अगला महीना। हाँ? अभी तो आज कितनी तारीख है? 24 सितंबर। ये वही अय्याम चल रहे थे। मैं आपको 100 साल पहले, 96 साल पहले ले जा रहा हूं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, 29वीं अक्टूबर की रात थी। जेलर जो था मियाना वाली में, उसका नाम अब्दुल्ला वार्डन था। क्या था? अब्दुल्ला वार्डन। वो रात में पहरा दे रहा था। गश्त करते करते अचानक उसने क्या देखा कि गाजी इल्मुद्दीन का जो बैरक था, कमरा था, वो पूरा आंख से लबालब भर गया। वो दौड़ता हुआ आया, कहीं गाजी इल्मुद्दीन ने अपने कमरे को आग तो नहीं लगा दी। दौड़ता हुआ आया तो क्या मंजर देखा, वो आग नहीं, वो नूर था जो कमरे को पूरा की पूरा मुनव्वर किया हुआ था, और वो नूर इस तरह आसमानों पर चढ़ रहा है। ये वाकया अब्दुल्ला वार्डन ने 1953 में काजी एहसान शुजाबादी को, जब वो जेल में थे मियाना वाली, उसने खुद ये वाकया सुनाया कि मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैंने अपनी आंखों से 29 अक्टूबर की रात गाजी इल्मुद्दीन के कमरे का पहरा दिया तो मैंने मंजर देखा। वो नूर का बुका, और वो नूर आसमानों की तरफ चढ़ रहा है। मैं दौड़ता हुआ खिड़की के पास आया और कहा, गाजी ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? कैफ फतीकुम, ये क्या हाल है? मुझे भी बता दो। गाजी इल्मुद्दीन ने इनकार किया। अब्दुल्ला जेलर ने इसरार किया। इनकार इसरार के बाद अब्दुल्ला ने कहा, गाजी तुझे नबी जी का वास्ता, तो यहां से तो अब 2 दिन के बाद जा ही रहा है, लेकिन अपने सीने में राज लेकर न जा, मुझे बता दे, कुर्बान जाए। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा, अभी जो नूर आसमानों पर चढ़ रहा था, ये वो नूर है कि आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली मां सहाबा के मेरे इस कमरे में आए। ये जो नूर था ना, ये आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आए, और आने के बाद अर्ज करने लगे, गाजी 2 बातें अर्ज करता हूं। जब तुझे 31 अक्टूबर को सूली के फंदे पर चढ़ाया जाएगा, तो तुझे उस वक्त जेलर हुकूमत पूछेंगी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो तुम उनसे कह देना, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम फांसी का फंदा अपने हाथों से मेरे गले में न डालना। मैं बरजा बखुशी फांसी के फंदे को कबूल करता हूं, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि इज्जत रसूल कितनी अहमियत की हामिल है। नामूस रसूल, अल्लाह के नबी और उम्महातुल मोमिनीन की इज्जत कितनी बड़ी चीज है कि उस इज्जत के खातिर मुसलमान अपने जिंदगियों को तज कर देते हैं, जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं। ये उम्मत को, ये दुनिया को, ये हुकूमत को, ये मुल्क हिंदुस्तान को, अंग्रेजों को बताया जाए कि उम्मत मोहम्मदिया सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी इज्जत पर आंच आए बर्दाश्त कर सकता है, माँ बाप की इज्जत पर आंच आए वो भी बर्दाश्त कर सकता है, और आल व औलाद को कुर्बान कर दिया जाए ये भी बर्दाश्त कर सकता है। कोई अगर हमें गाली दे, हमें मारे, हमें लूटे, हमें बर्बाद कर दे, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर आंच आ जाए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले यूपी उत्तर प्रदेश में कानपुर के इलाके में एक वाक़या पेश आया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अब मुसलमान
خوش ہوتے اور خوش ہونا بھی چاہیے. انہوں نے کیا ہے پوسٹر لگائے, اے لو محمد, ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. پیار نہیں, اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. پیار تو چھوٹی چیز ہے, محبت تو چھوٹی چیز ہے. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آئے ہم سب برداشت کر سکتے ہیں, لیکن آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر ہم اپنی گردنیں بھی کٹا سکتے ہیں. کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے, کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے. کسی بندے کے سامنے جھک نہیں سکتے اللہ والے. ہم گردنیں کٹا سکتے ہیں لیکن ہم جھک نہیں سکتے. ہمارے صبر کو مت آزماؤ, بہت ہو گیا. تم نے ہر چیز کی, تم نے مسجدوں کو توڑا, تم نے عیدگاہوں کو مسمار کیا, تم نے مسلمانوں کی لنچنگ کی, تم نے مسلمانوں کو دبایا, مسلمانوں کی عزت اور ناموس کی تم نے دھجیاں اڑا دی. تم نے قرآن کو, تم نے اسلام کو, مسلمانوں کو بدنام کیا. ہم نے سب کچھ برداشت کیا, لیکن اب برداشت کی انتہا ختم ہو گئی. تم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لفظ بھی کہیں گے وہ زبانیں نکال دی جائیں گی. تم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں ایک حرف بھی کہیں گے ہم برداشت نہیں کریں گے. میں کوئی جذباتی بیان نہیں کرتا, لیکن آقا نامدار کے لیے سب سے پہلے اگر گردن کٹانے کی نوبت آئی انشاءاللہ میں گردن کٹانے والوں میں سے وانا اول من المسلمین رہوں گا. پھر ہماری زندگی کیا فائدہ؟ ارے درخان کا کام کرنے والا, بڑائی کا کام کرنے والا, جس نے محمد نام کبھی سنا نہیں, جس نے اسلام کا کبھی نام نہیں سنا, جو دین اور مسجد نماز کے لیے کبھی نہیں گیا, میرے محترم بزرگ اور دوست, تو وہ سب سے بازی لے گیا. معمولی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا عبداللہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ماں صحابہ کے مجھے ملاقات کے لیے آئے اور مجھے دلاسا دیا کہ عبداللہ دو باتیں. کہا غازی علم الدین دو باتیں. سب سے پہلے کہ جب تجھ سے آخر خواہش پوچھی جائے تو تو کہہ دینا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں پھانسی کا پھندا خود بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے قبول کرتا ہوں, تمہیں ڈالنے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا, غازی آج جب تجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے اور 31 اکتوبر کو جب تجھے پھانسی دی جائے اس دن تو روزے سے رہنا. دن میں تجھے پھانسی پر چڑھایا جائے گا, لیکن غازی رات جنت الفردوس میں میرے دسترخوان پر حضرات صحابہ اور میرے ساتھ افطار کرنا. یہ خوشخبری آقا نامدار نے دی اور پھر اللہ کے نبی ماں صحابہ کے اوپر چلے گئے. اللہ نے بتایا یہ واقعات عشق محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرشار ہونے کی وجہ سے دنیا میں انعام اور یہ بڑی نعمت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی. اور ایک واقعہ عجیب و غریب کہ جس وقت لاہور کی جیل سے غازی علم الدین کو میانہ والی جیل میں منتقل کیا جا رہا تھا, اس وقت میانہ والی گاؤں میں ایک مجذوب رہا کرتا تھا. پوری زندگی کبھی نہیں بولا, پوری زندگی کبھی بات نہیں کی, لیکن آنے سے 2 دن پہلے وہ گلیوں میں دوڑنے لگا, گھروں میں جا کر چیخنے لگا, لوگوں سے ملاقات کر کر چلانے لگا اور کہنے لگا ایک عاشق رسول تمہارے گاؤں آ رہا ہے, اس کی قدر کر لو. لوگ کہنے لگے وہ اللہ کے بندے پوری زندگی تو نہیں بولا, آج کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا میں بول نہیں رہا ہوں, مجھے بلوایا جا رہا ہے, مجھے کہلوایا جا رہا ہے, میرے دل میں بات ڈال کر میرے زبان سے وہ بات نکالی جا رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور پھر کہنے لگا 2 عاشق ایک شہر میں کبھی نہیں رہتے, یا تو وہ رہیں گا یا تو میں رہوں گا. جب لاہور سے میانہ والی میں غازی علم الدین کو منتقل کیا گیا وہ اسی وقت نیچے گرا اور جا بحق ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. 2 عاشق ایک شہر میں نہیں رہ سکتے. کیا زندگی تھی.
کیا مرتبہ پایا، پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بالآخر وہ تاریخی رات 31 اکتوبر 1929 کی آئی، جو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دی گئی، اور جیسے تخت دار پر لایا گیا انہوں نے خود پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد خوشی خوشی پھانسی پر چڑھ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر کیا تھا، کئی دن بیت گئے، ان کے جنازے کو اس خوف سے کہیں انتشار نہ ہو انگریزوں نے نہیں دیا، مطالبہ کیا گیا امن اور شانتی کا۔ اس وقت ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ کتنے؟ 6 لاکھ۔ 10 کلومیٹر تک لمبی قطار تھی، کتنے؟ یہاں سے ہتگاؤں تک 10 کلومیٹر تک اس کی نماز جنازہ۔ پورا اکھنڈ بھارت میں مسلمانوں نے، بڑے بڑے کتب، ابدال، اولیاء، محدثین، مفکرین، مبلغین، واعظین، خطبہ، علماء، مشائخ، انہوں نے شرکت کی اور فخر سمجھا کہ غازی علم الدین کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔ آخری رسومات مولانا ظفر احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے تدفین کے کیے، اور قبر میں اتارنے والے علامہ اقبال، علامہ دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ملاقات کے لیے سید مہر علی شاہ گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر اولیاء ان کی ملاقات کے لیے، ان کے دیدار کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب ان کی نماز جنازہ سب سے پہلے جو پڑھائی گئی، 5 مرتبہ ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ اب 6 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز جنازہ ہو سکتی؟ وہ کمپاس کا دور، وہ نیٹ کا دور، وہ مائک سسٹم کا دور تھوڑی تھا۔ 5 مرتبہ سب سے پہلی نماز جنازہ قاری شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے ان کی پڑھائی، لاکھوں کا مجموعہ تھا۔ اس کے بعد مولانا ظفر احمد خان صاحب نے، اس کے بعد علامہ دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور پورا عالم سوگوار ہو گیا۔ غازی علم الدین شہید، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی امہات المومنین کے لیے قربان کر دیا، اللہ نے پھر وہ مرتبہ عطا کیا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کہ جس وقت اسے میانہ والی قبرستان میں دفن کیا گیا، آج بھی وہی دفن ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کا نام علماء، مشائخ اور خطبہ واعظین کی زبان پر کر دیا۔ کام ایک کیا، اتنا بڑا عاشق رسول کہ کائنات میں اتنا بڑا عاشق رسول نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دوسری سورت میں سورہ بقرہ میں پہلا پارہ آیت نمبر 104 میں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو، ولیکن قولوا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تم انظرنا کہو اور واسمعوا کہو، سنو۔ لیم بالسنتہم، یہ مروڑ کر یہود جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور استہزاء گالی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً نہى المؤمنین، اللہ نے مومنین کو منع کیا کہ تم اس طرح کے جملے استعمال مت کرو کہ جس میں تھوڑا سا بھی شائبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کا آ جائے کا وہ جملہ بھی تم استعمال مت کرو۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت جو ہمارے اکابر نے، ہمارے پچھلے لوگوں نے کی۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں، آپ کے عشق میں پوری اپنی زندگی کو تج کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین امت تک پہنچائے، اپنی زندگی میں اسے داخل کرے۔ قرآن، حدیث، قال اللہ، قال رسول، اس میں محنتیں کرے، کچھ بن کر بتائے، کچھ کر کر دکھائے۔ جیسے قاضی علم الدین نے ایک کارنامہ انجام دیا، رہتی دنیا تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نام کو چمکایا۔ ہم کچھ کرے،
لاؤبالی کی زندگی نہ گزاریں. ہاں؟ یہ جو لاؤبالی کی زندگی ہے، اساتذہ کی نافرمانی ہے یا پھر گٹکا خوری ہے، اس سے اجتناب کریں. آپ کو علم ہے ایک بھاگنے والا، ایک گٹکا کھانے والا، اسے میں برداشت نہیں کرتا. 70-72 بچے کا اخراج جو ہوا ہے اسی لیے ہوا ہے. اتنی بڑی تعداد میں آج طلبہ ہے، ہم نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اس سے اجتناب کریں. کون کب کھا رہا ہے، کب کس کے ہاتھ سے منگا رہا ہے، مجھے سب علم ہے، میں پورے کیمروں میں دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ کو معلوم ہے میں برداشت کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں کہ بندہ سنور جائے، سنبھل جائے، سدھر جائے. اس میں ہمارا نقصان نہیں. آپ کی زندگی بھی ایسی لاہوبالی میں صرف ہوں گی. ارے غازی علم الدین نے اپنی زندگی کو نبی جی کے لیے لگایا ہے، کم سے کم ایسا کوئی کارنامہ انجام دے. ہاں؟ ایسا مر کر بزدلوں کی موت، گیدڑوں کی موت. ٹیپو سلطان شہید نے کہا نا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہوتی. تم گیدڑوں کی موت مرنا چاہتے ہاں؟ کہ شیر کی 1 دن کی زندگی؟ ہاں؟ گھل گھل کر مرنے سے، کینسر میں کیا جھلسنے سے، مرنے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ ایسا کارنامہ انجام دو کہ اسلام مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک لوگ تم کو یاد کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، جلا کر راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. وما علینا الا البلاغ.